عزیز طلباء السلام علیکم. آج پولیٹیکل سائنس کا دوسرے یونٹ کا لیکچر سنیں گے. دوسرا یونٹ ہمارا 1991 کے تصورات و مسائل اور عالمگیریت. ہم نے 1991 کے بعد سے دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا اور 1989 میں مشرقی یورپ میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی مطالعہ کیا پہلے یونٹ میں. 1990 میں کویت کا بحران اور 1991 میں سوویت یونین کا بکھر جانا. کویت کے بحران کے دوران ہی ایک نئی اصطلاح یعنی عالمی نظام نیو ورلڈ آرڈر کا استعمال کیا گیا اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد مزید دو نئی اصطلاحات سوویت یونین کے بعد کا عالمی نظام اور سرد جنگ کے بعد کا دور استعمال کیے گئے. یہ تینوں اصطلاحات کی مرکزی توجہ 1991 کے بعد پیدا ہونے والی اصطلاح کا استعمال شروع ہوا اور یہ اصطلاح تھی عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن. پہلی تمام اصطلاحات کی بنسبت یہ اصطلاح کی بنیاد کافی وسیع ہے کیونکہ اس میں معاشی، نظریاتی، سیاسی، ٹیکنالوجیکل، سماجی اور تہذیبی تبدیلیوں کی نوعیت 1991 کے بعد سامنے آئی. آج ہم لوگ سرد جنگ کے بعد عالمگیریت کو سمجھیں گے کہ عالمگیریت کیا ہے. جب ہم عالمگیریت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دنیا باہم مربوط ہو چکی ہے. تکنیکی ترقی کی وجہ سے یہ باہمی ربط قائم ہوا ہے. مثال کے طور پر آج آن لائن عریضہ ہے، دنیا ایک آن لائن ہو چکی ہے. اب جیسے اب ہم لوگ اسکولیں بند ہونے کے بعد بھی پڑھ رہے ہیں کر کے، جیسے کسی بھی بیرونی ملک کے کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لیا جا سکتا ہے. معلوم ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی ہم امریکہ میں پڑھائی کر سکتے ہیں. شاید آپ کو معلوم ہوگا بھی آئی ٹی کے جو بچے ہیں کالجز میں جو پڑھ رہے ہیں وہ گھر پہ رہ کر بھی برابر پڑھائی کر رہے ہیں. ان کی آن لائن کلاسز چل رہی ہے، ان کی پریزنٹ ہو رہی ہے، ان کی کلاسز باقاعدہ چل رہی ہے. اسی طرح موبائل کال یا واٹس ایپ اور میسج کے ذریعے ہم دنیا کے کسی بھی علاقے سے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کو پیغام بھیج سکتے ہیں، کوئی بھی بات کی معلومات دے سکتے ہیں بآسانی سے. ایسی ہی تبدیلیاں معیشت اور تجارت میں بھی ہوئی ہیں. آج بھارت کے پھل اور پھول یورپ اور امریکہ کو برآمد کیے جا رہے ہیں. یورپ اور امریکہ اور چین بہت سی صارف اشیاء بھارت کے بازار میں دستیاب ہو رہی ہیں. عالمگیریت نے لوگوں اور ممالک کے درمیان باہمی تعلق اور رابطہ میں اضافہ پیدا کیا ہے. دنیا کے کسی بھی حصے میں رونما ہونے والے واقعات کے اثرات آج دنیا کے دوسرے حصوں پر بھی پڑ رہے ہیں. ان واقعات کو دیکھنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. باہم ارتباط آنے کے باوجود ریاستی ساخت کی اہمیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. حقیقت میں آج بھی قومیت کا نظریہ زندہ ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ معاشیات اور ٹیکنالوجی وہ بنیادی عوامل ہے جس نے دنیا کو بہت قریب کر دیا ہے. ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خود مختاری اور ریاست کا دائرہ اختیار اب چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور شہری معاشرہ اور غیر سرکاری اداروں کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. ان کے مطابق سماجی تحریکات نے ریاست کی جملہ سرحدوں کو ختم کر دیا ہے. اب توجہ کا مرکز صرف لوگوں کے انسان دوست مسائل ہیں. آئیے ان پیدا ہونے والی تبدیلیوں پر تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں. ان تبدیلیوں نے بھارت کو کس طرح متاثر کیا ہے. ہم تعلیمی سہولیات کو پیش نظر ان تبدیلیوں کا الگ الگ مطالعہ کریں گے. حالانکہ یہ ساری تبدیلیاں اور ان کے متعلق شعبہ جات ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اور سماجی تبدیلیوں سے سماج اور تہذیب متاثر ہوتی ہے. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. معاشی مسائل اکنامک ایشوز جس کو کہا جاتا ہے، معاشی شعبے میں کچھ اہم تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں وہ درج ذیل ہیں. جیسے
کون کون سی تبدیلیاں ہوئی؟ مالی سرمایہ کا آزادانہ بہاؤ، فری فلو آف فائنانس کیپٹل۔ معاشی نظام میں سرمایہ کاری ہونا بہت ضروری اور اہم ہوتا ہے۔ صنعتوں کو فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سرمایہ کاری سے صنعتوں کی تعمیر اور سرمایہ کی فراہمی ہوتی ہے۔ سرمایہ کاری عوامی شعبے اور نجی شعبے دونوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ آج کیسے بھارتی کمپنیاں دوسرے ممالک میں بھی سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ ٹاٹا اور ریلائنس جیسی نجی کمپنیوں نے امریکہ، یورپ، افریقہ اور دوسرے مقامات پر بھی صنعتوں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ اتنا ہی نہیں، سرکاری کمپنیاں مثلاً ONGC بھی غیر ممالک میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ اسی طرح بہت سی غیر ملکی کمپنیاں بھی بھارت میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ یہ سرمایہ کاری بنیادی ڈھانچوں اور صارف شعبے دونوں میں ہو رہی ہے۔ غیر ملکی کمپنیوں نے بھارت میں ہوائی اڈوں کی تعمیر، نیوکلیئر پلانٹ وغیرہ میں بھی سرمایہ کاری کی ہے۔ ان کے علاوہ انہوں نے صارف فوڈ چین، کنزیومر فوڈ چین میں بھی سرمایہ کاری ہے۔ مثال کے طور پر میکڈونلڈ، برگر، پیٹرو ہٹ وغیرہ۔ 1990 کی دہائی سے پہلے اس قسم کی سرمایہ کاری بہت ہی کمیاب تھی، کیونکہ بہت سے حکومتی قوانین کی وجہ سے سرمایہ کاری کرنا مشکل تھا۔ لیکن اب حالات اور قوانین میں تبدیلی کی وجہ سے مالیاتی سرمایہ کا آزاد بہاؤ ہو رہا ہے۔ یہ بہاؤ بھارت میں غیر ممالک کی طرف اور غیر ممالک سے بھارت کی طرف شروع ہو چکا ہے۔ بھارت ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ اس کی صنعتوں کی ترقی کے لیے مالیاتی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، کیونکہ بھارت میں گھریلو مالیاتی سرمایہ کاری کی بہت کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت ہمیشہ بیرونی سرمایہ کاری کا استقبال کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ سرمایہ کاری بنیادی ڈھانچے میں ہی ہونا چاہیے، تاکہ صارف شعبے میں ملک کی حقیقی ترقی کے لیے روڈ، ریل، پانی، ہوائی سفر، مواصلات جیسے نیٹ ورک تیار ہونا چاہیے۔ اس لیے ان میں ہی سرمایہ کاری کرنا چاہیے۔ اب دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں، تجارت کے تصور میں تبدیلی۔ 1990 کی دہائی سے ہی تجارت کے تصور میں بہت سی تبدیلیاں ہونے لگی تھیں۔ 1948 سے GATT یعنی گیٹ کے اصولوں اور قوانین کے تحت بین الاقوامی تجارت ہونے لگی تھی۔ GATT کوئی تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاہدہ ہے تجارت کرنے والے ممالک کے درمیان۔ بعد میں 1995 میں GATT کو تبدیل کر کے اس کا مقام WTO کو دے دیا گیا۔ WTO ایک بین الاقوامی جماعت ہے جس کا مقصد آزاد تجارت کو فروغ دینا ہے۔ اس نے کوشش کی کہ دنیا کے تمام ممالک درآمدی ٹیکس اور دوسری تجارتی رکاوٹوں کو ختم کر دے۔ WTO صرف ایک بین الاقوامی ایجنسی ہے جو بین الاقوامی تجارت کے قوانین و ضوابط کی نگرانی کرتی ہے اور آزاد تجارتی معاہدوں کو بڑھاوا دیتی ہے، تجارتی تنازعات کا تصفیہ کرتی ہے جو حکومتوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ WTO تجارتی بات چیت کا بھی نظم کرتی ہے۔ عام طور پر تجارتی اشیاء کی ہوتی ہے۔ ان اشیاء میں خام لوہا، کوئلہ، تیل اور فنا پذیر اشیاء، مثال کے طور پر پھل، پھول اور بیج وغیرہ شامل ہے۔ لیکن 1990 کی دہائی سے تجارت کی اصطلاح کا دائرہ کار کافی وسیع ہو چکا ہے، اور اب تو خدمات کے شعبے میں بھی تجارت ہو رہی ہے۔ اس میں بینک کاری اور بیمہ وغیرہ شامل ہے۔ آج ہم دانشورانہ املاک کی تجارت کی بات کرتے ہیں۔ اس میں کاپی رائٹس، ٹریڈ مارکس اور پیٹنٹ وغیرہ شامل ہے۔ تجارت میں دوسری بڑی تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ کنٹینر کارگو شپ کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگا، کیونکہ کارگو شپ اشیاء کی بہت بڑی مقدار و تعداد پوری دنیا میں لے جا سکتے ہیں۔ ان کنٹینر شپ کے لیے دنیا میں مخصوص بندرگاہ کی سہولت کی گئی ہے۔ دنیا کے موجودہ تجارتی طریقے کو کنٹینر کارگو انقلاب نے مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ قومی سرحدوں سے بالاتر بین الاقوامی کمپنیوں کا عروج۔ 1990 کے دہائی تک معاشی شعبوں پر حکومت کا بہت کنٹرول تھا۔ نجی شعبے کے لیے مواقع بہت ہی محدود تھے۔
لیکن عالمگیریت کے نظریے نے اس صورت کو بالکل ہی تبدیل کر دیا اور بہت سی نجی کمپنیاں تیزی سے ترقی کرنے لگی، اور جو کمپنیاں اپنے ملک کے اندر کام کرتی تھیں اب وہ غیر ممالک میں بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہت سی کمپنیاں کثیر ملکی اور کمپنیاں بن گئی ہیں۔ آج ہم ایسی بہت سی قومی سرحدوں سے بالاتر ہیں کمپنیوں کو دیکھ رہے ہیں، خصوصاً یہ ترقی شعبے میں نظر آ رہی ہے۔ یہ ترقی ایک عام انسان کو کس طرح متاثر کرتی ہے؟ اس کا سب سے پہلا اثر مزدور بازار پر دکھائی دیتا ہے۔ آج ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ماہر اور نیم ماہر مزدوروں کی مہاجرت ہو رہی ہے۔ یہ کمپنیاں ماہر اور نیم ماہر ملازمین کی بھرتی کرتی ہے۔ آج بھارت کے ماہر اور نیم ماہر مزدوروں کی کثیر تعداد مغربی ایشیا، افریقہ، امریکہ اور یورپ میں برسر روزگار ہے۔ آج نجی شعبے کی ترقی کی وجہ سے خدماتی شعبے میں روزگار کے مواقع بڑھ چکے ہیں۔ آج خوراک رسانی، سامان رسانی، ٹرانسپورٹ وغیرہ خدمات میں بھی کافی مواقع ہیں۔ اس کا دوسرا اثر چھوٹی صنعتوں اور دکانوں پر نظر آتا ہے۔ ان کو کثیر ملکی کمپنیوں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ چھوٹی صنعتیں اور دکانیں ان بڑی کمپنیوں سے مقابلہ کرنے کے قابل ہیں۔ مثال کے طور پر آج بڑے بڑے شہروں میں بہت بڑی کرانہ اسٹور اور مالز ہیں، لیکن ان کے باوجود چھوٹے چھوٹے دکاندار، سبزی فروش، پھل فروش آج بھی گاہکوں کو اپنی جانب کھینچ لینے میں کامیاب ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو تمام ضروری خدمات ان کے قریب، ان کی سہولت اور ان کے دام میں فراہم کر رہے ہیں۔ اس کا تیسرا اثر شعبہ زراعت پر نظر آتا ہے۔ اب کسان اپنی پیداوار براہ راست بڑی بڑی کمپنیوں کو فروخت کر رہے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے نئی ٹیکنالوجی کو بھارت میں پیش کیا ہے۔ اب بھارت میں ان کی پیداوار کے بہت سے بازار کھل گئے ہیں۔ مثال کے طور پر بھارت سمندری پیداوار، گوشت، چاول، مسالے، کپاس، تازہ پھل، سبزیاں، شکر، کافی، مونگ پھلی اور کاجو جیسی بہت سی اشیاء برآمد کر رہا ہے۔ باقی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔